میرے ساتھ بہت سے نوجوان اس قبیلے میں گئے تھے۔ ان کے قبیلے میں اس وقت پہرے داری بڑی سخت کی جا رہی تھی، لیکن ہم بھی اپنی پوری تیاری سے وہاں پہنچے تھے۔ دور سے ہی گولیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہم سب لوگوں کے سروں پر خون اترا ہوا تھا، اسی لیے ہم نے اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ وہاں کھڑے جتنے بھی نوجوان تھے سب کے سب ہماری بندوقوں سے مارے گئے۔ ہماری جیپیں اب اس قبیلے کے اندر داخل ہو چکی تھیں۔ سامنے ہی بڑے سے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، جہاں زمان کی بھتیجی کی شادی تھی۔ شادیانے بج رہے تھے۔ شاید ہمارے کی جانے والی فائرنگ سے انہیں لگا کہ بارات کی آمد کا سندیسہ آیا ہے۔ ہم لوگ اس گھر کے سامنے رک گئے، اپنی بندوقیں گیٹ کے سامنے کھڑے گارڈز پر تان کر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ گارڈز بھی زمین بوس ہو چکے تھے، مر چکے تھے۔ بڑے دھڑلے سے ہم لوگ وہاں داخل ہوئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر دلہن اور بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد حضرات بھی وہیں موجود تھے۔ ہم 20 سے 25 افراد تھے اور سبھی اسلحے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ان مردوں کی رنگت ہمیں دیکھ کر اڑی تھی۔ میری نظر سامنے اسٹیج پر اٹھی۔ وہ لڑکی جو دلہن تھی لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں اسی جانب جانے لگا۔ مجھے دیکھ کر زمان کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ ہم ان سب لوگوں کو مار کر یہاں تک پہنچے تھے جن کو اس نے ہم سے حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ غصے سے ہم سبھی پاگل تھے، کیونکہ جو زیادتی وہاں سے کی گئی تھی وہ چھوٹی نہ تھی، اور میں اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا۔ اس ناطے سے مجھے اپنے قبیلے کا بدلہ پورا لینا تھا۔ میں بندوق تانے وہاں پر پہنچ گیا جہاں پر زمان کی بھتیجی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے وہاں تک پہنچتا دیکھ کر بہت سے نوجوان میرے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا، میں یہاں پر عزت کا بدلہ عزت سے لینے آیا ہوں۔ اس لڑکی کو میں لے کر جاؤں گا۔ تم لوگوں کے ان چوہوں کو میں نے گولی سے بھون کر ڈھیر کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے پہرے دار کھڑے کیے تھے۔ اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو بھی بھون کے رکھ دوں گا، اور اس لڑکی کو میں اپنے ساتھ تب بھی لے کر جاؤں گا۔ اگر میری گولی سے مرنا نہیں چاہتے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ زمان وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگا، تمہارے قبیلے کے ایک شخص نے ہماری لڑکی کو بھگایا تھا، اسے شہر لے جا کر اس کے ساتھ شادی رچائی تھی۔ ہم نے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ قصہ ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے قبیلے کے لڑکے نے ہماری لڑکی بھگائی، شہر لے گیا، اور ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کہاں ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس لڑکی کو لے کر بیرون ملک جا چکا ہے۔ وہ تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلا، لیکن ہماری بھی غیرت کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے بدلے میں کیا ہے، اور بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہمارے قبیلے سے بیرون ملک جانے والے لڑکے نے تمہاری لڑکی کو بھگایا نہیں تھا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے تھے۔ جتنا قصوروار وہ لڑکا تھا اتنی ہی تمہارے گاؤں کی لڑکی بھی تھی، اس لیے حساب برابر نہیں ہوا۔ تم نے زیادتی کی ہے زرینہ کے ساتھ۔ اپنے پاگل بیٹے کے حوالے اس معصوم لڑکی کو کر دیا جس نے جانوروں والا برتاؤ اس کے ساتھ کیا، اور بدلے کے طور پر آج تمہاری بھتیجی کے ساتھ میں یہی سب کچھ کروں گا۔ جب وہ 5 دن بعد واپس لوٹے گی تو اس کی حالت دیکھ کر تم لوگوں کی روح تک کانپ جائے گی۔ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی اس لڑکی کے ساتھ، سمجھے؟ یہ کہہ کر میں اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھا تو زمان کے بیٹے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ میں نے کہا، تو اب پہن لو، کیونکہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو لے کر جاؤں گا، سمجھے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ ہاتھا پائی ہوتے، میں نے بندوق ان کے سر پر تان دی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں میں نے تم لوگوں کے باقی لوگوں کو بھون کے رکھ دیا تمہیں بھی مار ڈالوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی روتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، میرے شوہر کو کچھ مت کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے پیر سے اسے ٹھوکر ماری تھی، اس عورت کو۔ زمان بھی وہاں پہنچ گیا، رنگت اس کی بھی اڑی ہوئی تھی۔ ہم 25 نوجوان تھے اور سب کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا، اور ہم سب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو بدلے میں یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ زمان نے اپنے بیٹے کو پیچھے کیا، کہنے لگا، میں اپنی بھتیجی کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹے کو پیچھے دھکا دیا۔ اسٹیج اب خالی تھا۔ وہ لڑکی فوراً سے کھڑی ہو گئی، اپنا گھونگھٹ بھی الٹ دیا۔ لڑکی تھی یا حسن کی ملکہ؟ اتنی حسین لڑکی میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔
اپنے چچا کے پاس آ کر رونے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے چچا مجھے اس ظلم کی بھینٹ مت چڑھاؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن زمان چپ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو بازو سے بڑی زور سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ روئے جا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی۔ میرے پیچھے میرے ساتھی ان لوگوں پر بندوقیں تانے ہوئے تھے تاکہ کوئی مجھے روک نہ سکے۔ وہ کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا بکو مت، اس لڑکی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جسے تمہارے کزن نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ میں نے اسے اپنی جیپ کی اگلی نشست پر دھکیلا تھا۔ پیچھے میرے ساتھی بھی بیٹھ چکے تھے۔ پورا راستہ وہ یہی روتی رہی کہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن میرے سر پر تو بدلے کا خون سوار تھا۔ میں نے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کیا، گاڑی سیدھی اپنی حویلی کے سامنے کھڑی کی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کے بڑے سے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں ہی میرے والد بڑی بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے، میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اس لڑکی کو ان کے پیروں میں جا کر پھینکا تھا۔ میں نے کہا بابا سائیں میں اسے لے آیا ہوں۔ میرے باپ نے بڑے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایک ملازمہ کو بڑی گرجدار لہجے میں آواز دی۔ وہ ملازمہ کانپتے ہوئے میرے باپ کے پاس پہنچی، کہنے لگے اس لڑکی کو گل ولی کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ اس ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑا اور میرے کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تھا، جو کچھ ہمارے قبیلے کی لڑکی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آج مجھے بدلے کی آگ اس لڑکی کے وجود سے بجھانی تھی۔ میرے باپ نے مجھے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے تم جانتے ہو نا تم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا بابا سائیں بے فکر رہے۔ جس قبیلے سے میرا تعلق تھا اور جس قبیلے کے سردار کا میں بیٹا تھا، سالوں سے ایک دوسرے قبیلے سے ہماری دشمنی چل رہی تھی۔ دوسرے قبیلے والے آ کر اگر ہمارا ایک بندہ مارتے تو ہم ان کے بدلے میں 2 لوگوں کو گولی مار دیتے۔ ہمارا دبدبا اور روب اس قبیلے پر زیادہ تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا یہی دیکھا تھا، اور جوانی تک یہی ہوتا آ رہا تھا۔ کبھی زمین کا تنازع سامنے آ جاتا، کبھی کھیتوں میں پانی کا مسئلہ۔ جس ٹیوب ویل سے ہمارے کھیتوں میں پانی آتا تھا وہ دوسرے قبیلے میں تھا۔ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا وہ پانی بند کر دیتے، اور بدلے میں ہمارا جھگڑا بڑھ جاتا، اور اس جھگڑے میں کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ ہم نے کئی بار ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی تھی۔ ہماری دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن ایک واقعے نے تو اس قبیلے کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جب میرے ایک دوست نے مخالف قبیلے کی ایک لڑکی سے محبت کی، اسے بھگا کر دوسرے ملک لے گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیں گے، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی جھگڑے ہمارے بیچ ہوئے تھے وہ مردوں کے بیچ میں ہوئے تھے۔ کبھی کسی عورت کی طرف نہ انہوں نے آنکھ اٹھائی تھی نہ ہم نے، حالانکہ یہ کام ہمارے ناک کے نیچے ہوا تھا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے قبیلے کا لڑکا ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کی معذرت بھی کی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ لڑکی بھی برابر کی قصوروار ہے۔ اس معاملے کو ہم لوگ یہیں پر رفع دفع کر دیں، لیکن ان لوگوں نے جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی وہ میرے باپ کے وفادار ملازم کی بیٹی تھی۔ اس شخص نے اپنی ساری عمر میرے باپ کی وفاداری اور غلامی میں گزاری تھی۔ اس کی بیٹی شہر میں پڑھنے جاتی تھی۔ بس سے اتری تو زمان اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنے پاگل بیٹے کے حوالے کر دیا۔ 3 دن اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اس کے ساتھ حیوانوں والا سلوک کیا تھا، اور بعد میں اسے ہماری حویلی کے باہر پھینک کر ہم پر اپنی جیت جتائی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہمیں آگ سی لگ گئی۔ معاملہ ہماری غیرت پر آ گیا تھا۔ حویلی کے وفادار ملازم کی بیٹی کی عزت ہماری وجہ سے برباد کی گئی، حالانکہ ہمارا اس لڑکے سے کوئی خاص تعلق نہ تھا جو کہ مخالف قبیلے کی لڑکی کو بھگا کر لے کر گیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ جو کیا گیا بہت برا کیا گیا۔ وہ بیچاری ذہنی مریضہ بن چکی تھی، کسی مرد کو دیکھتی تھی تو چیخنے چلانے لگتی تھی، یہاں تک کہ اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ کر بھی رونے لگتی کہ میرے پاس مت آؤ۔ ہمارا وہ ملازم تو یوں تھا جیسے جیتے جی مر چکا ہو۔ اس کو ہم سے ہی کچھ امید تھی، اور ایسے موقع پر ہم اسے یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے میں نے بھی اس لڑکی پر ہاتھ ڈالا تھا جو زمان کی سگی بھتیجی تھی۔ اس کے گاؤں کی عام سی لڑکی ہوتی تو شاید اسے فرق نہ پڑتا، لیکن اپنی بھتیجی کا اسے فرق ضرور پڑنا تھا۔
میں بڑے غصے سے کمرے میں گیا تھا۔ وہ لڑکی بیڈ پر بیٹھی ہوئی نہیں تھی، سامنے کھڑی ہوئی تھی، روئے جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ اس کی آواز سے وہ کانپ کے رہ گئی، بے حد ڈری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹی۔ میرے چہرے پر خباثت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسی دوپٹے سمیت اس کے سر کے بالوں کو پکڑا، اس کا چہرہ بالکل اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھ سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ اس نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ میں نے کہا، لڑکی، میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرو۔ میں تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں، ڈر دیکھنا چاہتا ہوں، بے بسی اور مجبوری دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے آنسو مجھے اس وقت بہت سکون پہنچا رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر میری آنکھوں میں تڑپ کر دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی آنکھوں میں، جسے دیکھ کر میری چلتی ہوئی زبان بند ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، کوئی گہرا ساگر تھی جس میں آنے والے آنسو میرے دل پر عجیب سی کیفیت پیدا کر گئے۔ بنا کچھ کہے اس کی آنکھیں پتہ نہیں مجھ سے کیا کہہ گئیں۔ جیسے جیسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ پہلی بار اپنے دل کی تیز دھڑکنیں میں اپنے کانوں میں سن رہا تھا۔ ایک دم پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں کو چھوڑا، 2-4 قدم اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا تنفس اس قدر تیزی سے چل رہا تھا کہ میرا سانس پھولنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں مجھے میرے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں جو کچھ مجھ سے کہہ رہی تھیں اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، دلہن کے لباس میں اپنے حسن کے ساتھ وہ قیامت خیز لگ رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اسے دیکھ کر اپنے بے قابو ہوتے ہوئے جذبات کو اور بھڑکاتا اور اسے اپنے جنون کا نشانہ بنا لیتا۔ مجھے اسی کام کے لیے کمرے میں بھیجا گیا تھا اور مجھے یہی کرنا تھا، اس سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنی تمام تر زیبائشوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ اسے دیکھ کر میرے جذبات ٹھنڈے پڑے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر دل یہ چاہتا تھا وقت ضائع کیے بغیر اسے نوچ کھاؤں، لیکن اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں نے میرے اندر کسی اور ہی جذبے کو بیدار کر دیا تھا۔ اس جذبے کو میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں اپنا پھولا ہوا سانس اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا۔ بار بار زرینہ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لاتا تاکہ مجھے غصہ آئے اور غصے میں وہ سب کر بیٹھوں جس کے لیے میں اس کمرے میں آیا تھا۔ اسے ماروں، اس کا دوپٹہ نوچ کے پھینک دوں، اس کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالوں، اس کے ساتھ وہ سب کروں جو زرینہ کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن مجھے اپنا آپ بے بس سا لگ رہا تھا۔ مجھے غصہ ہی نہیں آ رہا تھا، میرے اندر کا جانور جاگ ہی نہیں رہا تھا۔ شاید وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ بے شک سردار کا بیٹا تھا، لیکن میرے باپ نے کبھی ہماری تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ ہم عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے، اور قبیلوں کے درمیان پہلے کبھی عورت آئی ہی نہیں تھی، یہ پہلی بار آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو کام میں نے آج تک نہیں کیا اسے کرنے کے لیے شاید مجھے اپنے ہوش کھونے پڑیں گے۔ کبھی کبھی جب ہم یار دوست مل کر بیٹھتے تھے تو شغل میں ہی تھوڑی بہت شراب پی لیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اتنی نہیں پی تھی کہ ہوش و حواس کھو بیٹھوں۔ لیکن بہرحال اب اس کی ضرورت تھی، اس سے سرور بھی میرا واپس آ جاتا اور نشہ بھی ہونے لگتا، اور اس وقت مجھے جانور بننے کے لیے اس نشے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اپنی الماری کھولی، اس میں سے چند بوتلیں شراب کی چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، جو میں اسی وقت نکالتا تھا جب میرے دوست رات بھر میرے کمرے میں اسی چیز کا دور چلاتے تھے۔ ہم لوگ باتیں کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی شراب بھی پی لیتے تھے، تاش بھی کھیلتے تھے۔ میں نے جب شراب کی بوتل نکالی تو وہ لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی، قدم پیچھے بڑھاتے بڑھاتے دیوار سے جا لگی۔ میں نے وہ بوتل کھولی، مجھ پر بے خودی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، بس اپنے اندر کے جانور کو جگانے کے لیے میں جو کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا۔ میں نے منہ لگا کر وہ شراب کی بوتل پینی شروع کر دی۔ پہلا گھونٹ بڑا کڑوا لگا،
کیونکہ میں نے وہ شراب ہمیشہ پانی میں ملا کر پی تھی، لیکن آج بنا پانی کے پی رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہی صحیح، لیکن میں 4-5 گھونٹ اپنے اندر اتار چکا تھا۔ وہ کافی تیز شراب تھی، چند منٹوں میں ہی انسان کو نشے سے چور کر دیتی تھی، اس لیے ہم پانی کے ساتھ ہی ہم لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ میں چاہتا تھا مجھ پر نشہ ہو جائے اور اس نشے میں وہ سب کروں۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پر نشہ چھانے لگا۔ وہ لڑکی مجھے اور بھی زیادہ حسین لگنے لگی۔ میں نے وہ بوتل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اپنے ڈگمگاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا، بے بسی، مجبوری، التجا۔ میں نے اس کو بازوؤں سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، گولیوں کی آواز نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں بری طرح سے چونک کر پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو خود سے جدا کیا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں ویسے ہی نشے میں چور ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولا تو میری آنکھیں نشے کی وجہ سے مخمور ہو چکی تھیں، نیند سے چور تھیں۔ سامنے میرا بڑا بھائی تھا۔ کہنے لگا اس لڑکی کی جس لڑکے سے شادی ہو رہی تھی، اس کے قبیلے والوں نے ہماری حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس کا قبیلہ تو ہمارے آگے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جس قبیلے میں لڑکی بیاہ کر جا رہی تھی وہ بہت مضبوط اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اور اس لڑکی کے قبیلے کے سب سے بڑے حمایتی بھی ہیں۔ اس لڑکی کی شادی اس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے ہونے جا رہی تھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ تم اس لڑکی کو اغوا کر کے لے آئے ہو، وہ ہمارے قبیلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ گولیوں کی آواز سن رہے ہو نا تم؟ ہماری حویلی کو چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں لڑکی کو واپس بھیجو ورنہ جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا ایسے کیسے دے دیں لڑکی؟ چلو میں آتا ہوں۔ میں تو شراب پی کے پچھتا رہا تھا، کیونکہ شراب کا نشہ مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ میرا بھائی وہاں سے گیا تو وہ لڑکی میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جو ظلم چچا زمان نے اس لڑکی کے ساتھ کیا، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ چچا کو بہت روکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اس لڑکی کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا بہت دکھ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اپنی نفرت اور بدلے کا نشانہ نہ بناؤ، اس جھگڑے کو یہیں ختم کر دو۔ میرا منگیتر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تم گولی چلانا جانتے ہو تو وہ بھی جانتا ہے، زندہ وہ بھی نہیں چھوڑے گا، مار ڈالے گا تم لوگوں کو۔ مجھے اس لڑکی کی بات سن کر غصہ آنے لگ گیا۔ میں نے کہا اچھا وہ مار ڈالے گا تو میں چپ رہوں گا؟ میں نے کہا جتنا میں بھری محفل سے تمہیں اٹھا کے لا سکتا ہوں نا، تو تمہارے منگیتر کا منہ بھی توڑنا جان سکتا ہوں۔ مجھے ویسے بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، صرف بدلہ لینا ہے۔ تم یہاں صرف بدلے کے لیے آئی ہو، جب تک بدلہ نہیں لوں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آ جائے تمہارا منگیتر، یا تو مار ڈالوں گا یا مر جاؤں گا، لیکن بدلہ لیے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ کمرے سے باہر جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص چلا کر کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ وہ ہمارے قبیلے کی امانت ہے، اور ہم لوگ زمان قبیلے کی طرح نہیں ہیں جو ہار مان جائیں، اپنی عزت کو واپس لے جانا جانتے ہیں۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی اور باہر جانے لگا۔ میرے والد لاؤنج میں کھڑے تھے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر کہنے لگے ابھی رک جاؤ، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، ابھی دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بابا سائیں آپ کیوں پولیس کو بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے قبیلوں کی لڑائی ہے، ہٹ جائیں، آج میں اس کا منہ توڑ کر واپس آؤں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگے، کہنے لگے اس وقت تم نشے میں ہو، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے ہو، ان سے مقابلہ کرو گے؟ میں نے کہا شیر نشے میں بھی ہو تو شیر ہی ہوتا ہے، میں نے آپ سے بزدلی نہیں سیکھی ہے، اس لیے میرا راستہ مت روکیں۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا جب پولیس کی موبائل کا سائرن مجھے سنائی دینے لگا۔ بہت ساری پولیس کی موبائلز وہاں پر جمع ہو گئیں اور پھر شور شرابہ ہونے لگا۔ میں اور میرے والد اور بڑا بھائی ہم تینوں ہی باہر آ چکے تھے۔ پولیس تمام لوگوں کو گرفتار کر کے موبائل میں ڈال رہی تھی، جس میں اس لڑکی کا منگیتر بھی شامل تھا۔ وہ پولیس والوں کو دھمکی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہ قدم بہت ہی بھاری پڑنے والا ہے، یہ مت سوچو کہ ہمارے ہاتھ اوپر تک نہیں ہے،
یا ہم نے کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس نوجوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے کہا، جس کی محبت تمہیں یہاں تک لے آئی وہ تمہیں یوں نہیں ملے گی، میرے بدلے کی آگ کو بجھا کر تمہارے پاس آئے گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، اسے چھونا بھی مت، زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوا کر پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا، تم 3 دن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آؤ گے، اور ان 3 دنوں میں اس لڑکی کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ جب تمہیں ملے گی تو میری استعمال شدہ ہو چکی ہوگی۔ میں بھی تو دیکھوں سردار کا بیٹا کیسے میری اترن پہنتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کہنے لگا، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، جاؤ لے جاؤ اسے، 3 دن سے پہلے یہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ انسپیکٹر کہنے لگا، بے فکر رہیں، 3 دن تک یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے۔ وہ نوجوان چلائے جا رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا۔ معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا۔ میرے والد کو مجھ پر فخر ہونے لگا۔ کہنے لگے، گل ولی، میں خوش ہوں کہ میں نے ایک شیر کو پیدا کیا ہے۔ جب تک تم ہو میرا سینہ ہمیشہ سب قبیلوں کے سرداروں کے سامنے چوڑا رہے گا۔ میں نے کہا، بابا سائیں، میں آپ کے حکم کا غلام ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگی، تم انسان نہیں ہو، جلاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آئی اور میرا گریبان پکڑنے لگی۔ کہنے لگی، میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اپنا بدلہ پورا کرنا ہے تو جاؤ زمان کی بیٹی کے ساتھ کرو، مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ زمان کی بھی بیٹی میری عمر کی ہے۔ تمہارے قبیلے کی لڑکی کی عزت اس کے بیٹے نے خراب کی تھی، بدلہ اس کی بہن سے لو، مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے تم پسند آ گئی ہو، اس لیے بدلہ تو تم سے ہی لوں گا۔ سمجھو کہ تمہارے حسن نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ برباد ہونے والی تم ہو یا زمان کی بیٹی ہو تو ایک ہی خاندان سے۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غلام کی بیٹی کی عزت اس کے خاندان کی لڑکی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم نے اپنے غلام کی بیٹی کے بدلے میں سردار خاندان کی بیٹی چنی ہے، جو کہ دوسرے سردار خاندان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ میں خود نشے سے بے تحاشا چور ہو چکا تھا اور اس وقت میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ میں بیڈ پر گرنے کے انداز سے ڈھیس آ گیا۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی، لیکن مجھ پر اس قدر نشہ چھانے لگا کہ میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی صوفے پر اسی عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، شاید سو چکی تھی۔ میری رات تو میری شراب نے ہی کالی کر دی تھی۔ لیکن لڑکی ایک مرد کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزار لے، چاہے اس مرد نے اسے چھوا بھی نہ ہو، کمرے سے باہر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو جگایا نہیں تھا۔ پتہ نہیں رات کو کب سوئی تھی، سوتے ہوئے بھی سسکیاں لے رہی تھی، شاید بہت روئی تھی۔ اپنی محبت کے کھو جانے کا غم اس نے شاید پوری رات رو کر منایا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیلی تھی۔ میں خباثت سے ہنسنا چاہتا تھا لیکن ہنس نہیں پایا۔ بہرحال میں کیوں ہنس نہیں پایا یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اسے سونے دیا۔ میں خود واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر مجھے ہوش آیا۔ جب کمرے سے باہر نکلا تو میرے باپ اور بڑے بھائی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے میں نے بہت کمال کا کام کیا ہے۔ میرے باپ کا سینہ چوڑا تھا، بڑی فخریہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ ہمارے گھر کی خواتین ہمارے معاملات میں نہیں بولتی تھیں، چاہے انہیں ہمارا یہ عمل اچھا لگا ہو یا برا۔ میرے باپ نے ملازم کو پکارا، کہنے لگے، کرم دین، جا میرے گل ولی کے لیے باداموں والا دودھ لے کر آ۔ میرے شیر جوان نے آج وہ کام کر ڈالا کہ مخالف قبیلے والوں کو منہ توڑ جواب مل جائے گا۔ اپنے باپ کی بات سن کر میں نظر چرا گیا، کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرے لیے بادام والا دودھ بنا دیا گیا۔ میں گھونٹ گھونٹ اسے پینے لگا۔ میرے باپ نے ایک ملازمہ سے کہا کہ جاؤ اس لڑکی کو بھی کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ بے شک وہ بدلے میں آئی ہے، لیکن
ہمارے اندر ابھی بھی انسانیت زندہ ہے، اسے کھانا پینا اچھا دینا۔ آخر 3 دن اس نے میرے شیر جوان کے ساتھ گزارنے ہیں۔ وہ ملازمہ اشارہ پا کر فوراً سے کمرے میں چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ اس نے میرے باپ کو ایک عجیب طرح کا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے ہی میرے باپ نے مجھے گھور کر دیکھا۔ مجھ سے کہنے لگے، گل ولی میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے دودھ کا گلاس وہیں رکھا اور اپنے باپ کی تقلید میں ان کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ کہنے لگے، وہ لڑکی ابھی تک باقرہ کیوں ہے؟ اپنے والد کے منہ سے یہ سن کر میں گھبرایا۔ وہ کیسے جانتے تھے؟ پھر ذہن میں آیا کہ شاید ملازمہ یہی دیکھنے کمرے میں گئی تھی کہ میں نے رات بھر اس لڑکی کا کیا حشر کیا۔ شاید اس کے چہرے پر انہیں میرے جنون کا کوئی نشان نظر نہیں آیا، وہ تو ابھی تک عروسی لباس میں تھی۔ شاید اور بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کا اشارہ اس ملازمہ نے میرے باپ کو دیا تھا۔ میں نے کہا، میں نے رات کو شراب کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ کہنے لگے، تم نے شراب پی کیوں تھی؟ ولی میں نے تمہیں کس کام کے لیے اس کمرے میں بھیجا تھا؟ میں نے کہا، بابا میں انسان ہوں، آج تک کبھی ایسا کام کیا ہے میں نے؟ میرے لیے آسان نہیں تھا ہوش مندی میں ایک لڑکی کے ساتھ جانوروں والا برتاؤ کرنا۔ میں زمان کا پاگل بیٹا نہیں ہوں، ایک ذی شعور رکھنے والا انسان ہوں۔ وہ کہنے لگے، زرینہ کا چہرہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ زرینہ کی حالت بھول گئے ہو تم؟ میں ویسا ہی خوف اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ واپس جا کر اپنے سگے بھائی کو بھی جب دیکھے تو کانپ جائے، اپنے باپ کو دیکھے تو ڈر کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈے۔ میں زمان کو ساری زندگی کی اذیت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے میرے وفادار غلام کی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں غلام فرید کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے کہا، بابا سائیں آپ جو چاہتے ہیں میں کر لوں گا۔ کہنے لگے، میں تو تجھے بڑا مرد سمجھتا تھا، شیر جوان سمجھتا تھا، تم نے تو مجھے بڑا مایوس کیا ہے۔ ارے شیر نشے میں بھی ہو تو شیر ہی ہوتا ہے، یہی کہا تھا نا تم نے رات کو؟ دیکھو کل جب تم کمرے سے باہر آؤ تو ایسے آنا کہ مجھے غلام فرید کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میں نے کہا، بابا صاحب آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد میرے بابا سائیں کے فون پر کال آنے لگی۔ پولیس آفیسر تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم پر بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ بابا سائیں کہنے لگے کہ بس ایک رات اور رک جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج کی رات اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ مرد کے نام سے بھی کانپے گی۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے جب میں رات کو کمرے میں گیا تو بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ لڑکی ایک عام سے لباس میں بیٹھی تھی، ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کمرہ بند کیا، کہا کہ چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو۔ ناظرین، یہ سٹوری ابھی ادھوری ہے، باقی کی سٹوری کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ ابھی تک کی سٹوری کیسی لگی۔